اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 177 یعنی 177 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ جو لوگ کفر میں کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو پریشان اور غم میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کوئی خیر دیتا ہی نہیں گا۔ یعنی یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ، پچھلی آیات میں اللہ یجعل لہم، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی کفر کی وجہ سے آخرت میں ان کو خیر کا کوئی حصہ، ثواب کا کوئی حصہ، اجر کا کوئی حصہ نہیں دینا، تو ان کو دنیا میں پھر خیر اور ثواب کی کوئی عمل کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں ان سے خیر کی توقع کرنا یا یعنی مطلب ہے کہ ایک آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بہت بڑا کمال کیا، بلکہ اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا عبادت کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کا اس پر احسان ہے۔ اگر ہم کچھ تھوڑی بہت نیکی کرتے ہیں تو اس کا یہ ہمارا احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے، اور عبادت کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو آخرت میں اجر دے، ثواب دے، جنت کے لیے اس کو برابر کر دے، اس کی صفائی کر دے، اور یہی صفائی اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا ہے کہ ان کو کوئی حصہ دے دے، کیونکہ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر چسپاں کر دیا ہے اور اللہ ہی نے ان کو کافر بنایا ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کافر نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے ہر انسان کو، اور جب وہ خود اس طرف موڑ جائے اور چلا جائے، اللہ تعالیٰ بار بار تنبیہات اور ہدایات دیتے ہیں، اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے خود اس چیز کو پسند کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آپ اسی طرح نُوَلِّیہِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ہی ان کو اسی طرف موڑتے ہیں جس طرف وہ موڑ جائیں، جدھر وہ موڑ جائیں۔ یہ مضمون بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو یہ کل کی آیت میں ایک بات رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ تقریباً اسی طرح آیت دوبارہ ذکر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتراؤ، جنہوں نے خرید لیا، ترجیح دی، خرید لیا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان پر، یعنی ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ، یہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، شیئا، کچھ بھی۔ پچھلی آیت میں بھی یہی مضمون تھا، اس آیت میں بھی ہے، لیکن یہاں کفار میں فرق ہے۔ ایک ہیں منافق، جو ظاہری طور پر تو کافر نہیں ہے نا، وہ تو مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی احد کا واقعہ آپ یاد کریں ذرا، عبداللہ ابن ابی اور پھر اس کے ساتھی، اور پھر عین جہاد کے موقع پر واپس آنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، پروپیگنڈے کرنا وغیرہ، پریشانیاں پھیلانا، خوف پھیلانا، یہ منافقوں کا کردار تھا، یہاں وہ کر رہے تھے۔ اور کافر، ان کے سربراہ اس وقت ابو سفیان، پھر ان کے ساتھی، مسلمانوں کے ساتھ لڑنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا وغیرہ، اور ان کی بھی کوشش تھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ان منافقوں کی بھی کوشش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر الگ الگ آیت میں کیا
یعنی انسان کی زندگی میں اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جب ایک آدمی کے بارے میں مثلا ہم کہہ دیں کہ کافر تو جہنم ہی جائیں گے، اور یہ منافقوں کا بھی کردار ہے، منافقوں کا بھی کردار ہے، اور دونوں کا کردار اور مخالفت میں مقصد تو ایک ہے لیکن طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے۔ منافق ایک الگ طریقے سے کام کرتے ہیں اور کافر ایک الگ دوسری طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، اور اس آخری آیت میں بالخصوص منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی منافقوں کے اس کفر کا جنہوں نے کفر خرید لیا، یعنی ایمان کو بیچ کر کفر خرید لیا، کفر کو ترجیح دی، کافروں کے ساتھ دیا، کافروں کے لیے اپنے دل کی ہمدردیاں اور ان کے محنت اور کوشش اور سازشیں وغیرہ یہ سارے کفر کے لیے تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کوئی تکلیف نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نقصان نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ جس طرح ہم ایک تقریر کرتے ہیں یا جہاں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں، اسی دوران کوئی اور کا ذکر کوئی کرے کہ یہ بھی، اس نے کہا کہ اس کو بھی اس طرح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یہ علیم کا لفظ جب بھی آ جائے قرآن کریم میں، اس علیم علم انتہائی شدید ترین، یہ عظیم سے بہت بڑا لفظ ہے، یہ عظیم مانا بڑا، بہت بڑا۔ علیم، یہ علم کہتے ہیں درد کو، علیم دردناک، شدید ترین، کربناک۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے آخری حصے میں فی الدرک الاسفل من النار، ان کو سزا، ان کی سزا مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ اسلام کی شکل کو بگاڑ دیتے ہیں، ظاہر طور پر مسلمان اور باطنی طور پر منافق۔ تو جب بھی علیم کا ذکر آ جائے تو اس آیت میں اشارہ یا کردار یہ منافقوں کا ہوگا، کیونکہ ان کی سزا اور ان کا جہنم یہ باقی لوگوں سے بہت بڑا ہے، کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سزاؤں سے بچا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن منافقوں کا کردار اور یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، مسلمان کے مقابلے میں بھی زیادہ نقصان دہ، کافر کے مقابلے میں بھی زیادہ نقصان دہ ہے منافق کا کردار، اور سزا بھی ان کا بہت سخت ہے۔ لیکن وہ منافق جو عقیدتاً منافق ہوں، یعنی جو دل سے اسلام کو انہوں نے پسند نہ کیا ہو، ایک تو عملی منافق ہوتا ہے، اس پہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور ایک دلی منافق جو دل میں اسلام قبول ہی نہ کیا ہو اس نے، اور اسلام کے ساتھ اس کی نفرت ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں بچا دے ان کے کردار سے بھی اور ان کی سزا سے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضر اللہ، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کو، شیئا کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دے۔